گنڈا پور صاحب آواز آ رہی ہے نا سر؟ آ رہے ہیں لائیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام 11 تار، میں وسیم بادامی. اب اس مہینے کے آخر میں عمران خان صاحب نے جو اناؤنسمنٹ کیا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی نئی خبر آ رہی ہے. ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دے رہے تھے عمران خان صاحب، انہوں نے کہا جی بہت ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ جناب جب تک وزیر اعظم کا استعفیٰ نہ ہے اب ہم وہاں پر بیٹھے رہیں. اور پھر ایک ایسے موقع جب لندن میں بھی کافی رہنما موجود ہیں، تو ایک اور لندن پلان کی حکومت کی جانب سے خبریں آ رہی ہیں اور جو متعلقہ کردار ہیں ان کی جانب سے تردید آ رہی ہے. اور ایسے میں یہ خبر تو اب تقریباً واضح ہو گئی کہ یہ اب کی دفعہ کا جو اسلام آباد میں جو پڑاؤ ہوگا عمران خان صاحب کا، وہ عمران خان صاحب کا ہی پڑاؤ ہوگا، اس میں طاہر القادری صاحب تو نہیں ہوں گے. ذرا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. 30 اکتوبر کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ بیکاز ظاہر ہے کل اور پرسوں ایک بریک لگ جائے گا ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو یوم عاشور کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ساری ایکٹیویٹیز ریزیوم ہوں گی. جی ٹھیک ہے. تو ہمارے ساتھ ذرا میرے علم میں ہمارے ساتھ دو معزز مہمان اس وقت موجود ہیں، پھر ہم باقی مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان عوامی تحریک کے سینئر رہنما ہیں جناب خرم نواز گنڈا پور صاحب، اور متحدہ قومی موومنٹ کے بھی جناب میاں عتیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذرا ان سے بھی اس حوالے سے ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے، پھر ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے بھی ذرا کچھ بات کریں گے. ندیم نصرت صاحب نے ویسے بائی دا وے آج ایک چھوٹا سا ایک ویڈیو میسج بانی ایم کیو ایم کا بھی اپلوڈ کیا ہے، جو کہ لندن کے حوالے سے، جو کہ محرم کے حوالے سے ان کا لندن سے ایک پیغام ہے. تو غیر متعلق ہے سیاست سے نہیں، لیکن وہ اپنی پریزنس آف ویڈیو حوالے سے شو کر رہے ہیں بار بار بانی ایم کیو ایم. خرم نواز گنڈا پور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت نوازش، آپ نے وقت نکالا. سر پہلے تو بتائیے گا، یہ اگر میں کہوں تو بالکل ٹھیک ہوگا نا، اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ وجوہات جو بھی ہیں اس میں ابھی نہیں جاتے، لیکن بہرحال 30 اکتوبر کو پاکستان عوامی تحریک کا اس سارے معاملے میں، اسلام آباد کی بندش کے معاملے میں شرکت کا امکان نہیں ہے. میں وجوہات نہیں پوچھ رہا، صرف پوچھ رہا ہوں کہ شرکت کا امکان نہیں ہے. میں ٹھیک کہا میں نے؟ آج جو آپ فرما رہے ہیں 10 تاریخ اکتوبر کی، اس وقت تک یہ ٹھیک ہے. کل کیا ہوگا؟ سیاست میں 20 دن لمبا عرصہ ہوتا ہے. اس وقت یہ سچویشن ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا 30 تاریخ کے پروگرام میں شرکت کا. اچھا، اب میں آپ کی اس جواب پہ، مختصر جواب پہ یہ فرما رہا ہوں، گوش گزار کر رہا ہوں بلکہ، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی شرکت خارج از امکان بھی نہیں ہے. یہ ٹھیک کہا میں نے 10 اکتوبر کو؟ یہ آپ نے درست کہا. خارج از امکان اس لیے نہیں ہے کہ اگر اس پہ مشاورت ہو جائے اور مشترکہ لائحہ عمل کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو یہ خارج از امکان نہیں ہے. صحیح. یعنی اصولی طور پر اسلام آباد کی بندش پر آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی آپ اس عمل پر تو تحفظات نہیں رکھتے، اسلام آباد بند کرنے کے عمل کو؟ نہیں، اس عمل پہ ہمیں بالکل تحفظات نہیں ہے. تحریک احتساب میں ہم 100% جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے اس سے اتفاق رکھتے ہیں. بلکہ اگر تھوڑا سا میں گزارش کروں کہ 2013 کا جو پہلا دھرنا ہوا تھا جنوری 2013 میں، اگر آپ کو یاد ہے، بالکل یاد ہے، تو ہم ہی الیکٹورل ریفارمز کا معاملہ اٹھا کے گئے تھے. اس وقت تو پاکستان کی کسی اور پارٹی نے الیکٹورل ریفارمز کی بات ہی نہیں کی تھی، اور 62 اور 63 جو آئین کی شقیں ہیں ان کا درس تو ڈاکٹر طاہر القادری نے قوم کو دیا تھا. اور پھر جو 2013 کے دھرنے کے اختتام پہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا حکومت اور ہمارے درمیان، اس میں کلیئرلی یہ لکھا گیا تھا کہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 2013 میں، ان الیکشنز کے اندر 2 چیزیں ہوں گی. ایک 62 اور 63 کی جو چھلنی ہے اس میں سے سب کو گزارا جائے گا، اور نمبر 2 اس کے لیے ایک ایڈیکویٹ ٹائم دیا جائے گا. جی ہاں، وہ سارے اس معاہدے کے نکات ہیں میرے ذہن میں. بالکل صحیح. اچھا، اب لیکن یہ بتائیے گا کہ ابھی کوئی رابطہ عمران خان صاحب کا اور طاہر القادری صاحب کا کسی بھی ذریعے سے مستقبل قریب میں متوقع ہے؟ میں اس بارے میں آپ کو وثوق سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اگر فون اگلے 1 گھنٹے میں آ جائے ہمیں نہیں معلوم. ویسے میری آج چودھری سرور صاحب سے بات ہوئی ہے، ہمارے رابطے لگاتار ہیں. اور یہ چیز سمجھنا کہ جی ہماری کوئی اسٹرینجمنٹ ہے
میرا خیال ہے کہ پالیسیز میں صرف تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں شاید وہ اس طرح لے کے نہیں چلتے، باقی کوئی ایسی اسٹرینجمنٹ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے مثلا نقطہ اعتراض آپ کا، یا اعتراض یا اختلاف کا لفظ میں استعمال نہ بھی کروں تو جو بھی جس کے یعنی کیا امر مانے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ اتنا بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے آبجیکٹیوز بڑے کلیئر ہونے چاہیے۔ ابھی تک میں نہیں سمجھتا، اور غالباً آپ کو بھی علم نہیں ہوگا، کہ 30 اکتوبر کے آبجیکٹیوز کیا ہیں نمبر 1، اور نمبر 2 وہ میتھڈالوجی کیا ہے جس سے وہ آبجیکٹیوز اچیو کیے جائیں گے۔ اچھا، اس پہ سر دیکھیے جواب دیں گے، پی ٹی آئی کے بہت متعلقہ رہنما ہمارے ساتھ ہیں پنجاب کے سربراہ، لیکن وہ جواب دیں گے، لیکن فور دا سیک آف آرگومنٹ اگر میں کہہ سکوں، آپ نے کہا آبجیکٹیو اور میتھڈالوجی کلیئر نہیں ہے۔ Is it really the case because objective خان صاحب کیٹیگوریکلی بتا چکے ہیں نواز شریف کا استعفیٰ یا نواز شریف صاحب خود اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیں؟ میتھڈالوجی وہ نہیں بتا رہے، کہہ رہے 30 کو بتاؤں گا۔ یہی کام طاہر القادری صاحب بھی کرتے ہیں۔ قادری صاحب جب راستے میں ہوتے ہیں کسی احتجاجی اس کے، تب بھی اگر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں پہنچ کروں گا۔ سو کیا ان یوزول ہے جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں؟ جی، اس میں میں گزارش کرتا ہوں، ایک چیز ہوتی ہے آپ جو پریس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے جو آپ اپنے سیاسی پارٹنرز کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سیاسی پارٹنرز کے ساتھ بھی جو گفتگو ہوتی ہے اس کے مختلف لیولز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جو ٹاپ موسٹ لیول آپس میں ڈیسائیڈ کرتا ہے، ایک ہے جو رینک اینڈ فائل کو پتا ہوتا ہے۔ تو ہم جس چیز کا فقدان اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ ہے مشاورت ایٹ دا ویری ٹاپ لیول۔ میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے، this makes sense۔ بیسک فریم ورک پہ ایگریمنٹ۔ اعجاز چودھری صاحب پی ٹی آئی پنجاب کو ہیڈ بھی کرتے ہیں۔ اعجاز چودھری صاحب السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ سر جی وعلیکم السلام وسیم بھائی، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ بہت نوازش آپ نے وقت نکالا۔ سر یہ بتائیے گا جو بھی خرم صاحب نے کہا، مجھے نہیں معلوم آپ سن پایا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب کم سے کم اعلیٰ ترین سطح پر تو اگر آپ واقعی خواہش مند ہو، یا تو آپ بتائیے کہ، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں، آپ کی رائے ہو سکتی ہے کہ نہیں بھئی ہم چاہتے ہیں کہ اپنے طور پر ایک شو آف پاور کریں، تو الگ بات ہے، لیکن اگر آپ واقعی پیٹ کے خواہش مند ہیں شرکت کے، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ ترین سطح پر تو آبجیکٹیو اور میتھڈالوجی کمیونیکیٹ ہونی چاہیے، جو کہ ہوئی نہیں اب تک۔ جی بہت شکریہ وسیم بھائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان عوامی تحریک کے جو بھی مقاصد ہیں، کم از کم میں تو ذہنی طور پہ اس کے بہت قریب ہوں، اور جو فوری ایشو ہے ان کے پیش نظر وہ تحریک قصاص ہے، اس تحریک کو بھی میں اپنی تحریک سمجھتا ہوں۔ میں اگر پی ٹی آئی میں نہ بھی ہوں اور سیاست میں رہتا ہوں تو میں اس تحریک کے حق میں ہر وقت رہوں۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ دوسری بات رہی جو تحریک احتساب ہے، تحریک احتساب کے بارے میں یعنی چلے تو تھے سب لوگ مل کے، ساری اپوزیشن پارٹیاں پارلیمنٹ کے اندر، اور ہم نے ایک خاص حد تک اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا، اور یعنی یوں کہہ لیجئے چیئرمین کے الفاظ میں کہ ہم پیچھے بھی کھڑے ہو گئے، اور ہم نے چاہا کہ چیزیں ایک درست سمت کی طرف اور ایک خاص پارٹی کے تناظر میں کہہ رہے ہیں نا، میرا سوال پیٹ کے تناظر میں ہے۔ جی میں تو عرض کر رہا ہوں کہ پیٹ سے تو جی کسی وقت بھی دوبارہ بات چیت ہو سکتی ہے، ہر وقت ہوتی رہتی ہے، ہماری سطح پہ تو رابطہ آپ تو ایک ویگ بات کر رہے ہیں نا، میں تو اسپیسیفک سوال پوچھ رہا ہوں خرم صاحب کی اسٹیٹمنٹ کی روشنی میں کہ اعلیٰ ترین سطح پر آبجیکٹیو اور میتھڈالوجی کا کمیونیکیشن اگر نہیں ہوا اب تک، اب تو 20 دن رہ گئے، اتنا بڑا پلان بنا رہے ہیں آپ، تو کیوں نہیں ہوا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ہو جائے گا ایک آدھ روز کے اندر، اس میں کوئی ایسی دو آرہ نہیں ہے ہماری طرف سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ خود ڈاکٹر صاحب محترم پاکستان کے اندر نہیں ہیں، تو وہ زیادہ مناسب یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ان کے آنے کے ان کے پروگرام وغیرہ معلوم ہو جائیں، اور چوائس سرور صاحب اور جہانگیر ترین صاحب یہ سارے روابط وغیرہ کر رہے ہیں۔ اچھا، بہت دنوں تک وہ پاکستان میں رہے تب بھی کمیونیکیٹ نہیں ہوا، فائنل ہو جائے گا، اور بہت دنوں تک وہ پاکستان میں تھے تب بھی کمیونیکیٹ نہیں، یہ کمیونیکیٹ تو ہے، میرا خیال ہے کہ ایسا بات نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں اعلیٰ ترین سطح پر کمیونیکیٹ تو ہے، جی وہ بھی ہو جائے گا، اگر کوئی اس میں کسر رہ گئی ہے تو وہ بھی ہو جائے گا۔ یعنی آپ مجھے بتائیے پی ٹی آئی خواہش مند ہے کہ اس دھرنے میں، اسلام آباد کی بندش میں عوامی تحریک شریک ہو، دامے درم سخن ہے؟ اب میں اپنی اس وقت ذاتی رائے دے سکتا ہوں، میری خواہش ہے، میں کوشش بھی کروں گا کہ وہ اس کے اندر شریک ہوں، اور باقی ہم سارے طبقات زندگی کے جو ہیں کسانوں کو
میرا خیال آپ نے میرا پچھلا فقرہ نہیں سنا. 16 تاریخ کو یہ بھی بات سامنے آ جائے گی. اچھا یہ 16 تاریخ کو پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی پیٹ کو ایز اے پارٹی بلانا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جی انشاءاللہ 16 تاریخ کو. خرم نوازا بھی آپ ذرا انتظار کریں, تھوڑے 6 دن اور انتظار کریں آپ ذرا. میں ذرا مین وائل میاں عتیق صاحب, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. السلام علیکم میاں صاحب. بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام. سر پہلے تو یہ ذرا بتا دیں, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ ایم کیو ایم لندن نے تو بڑا تحفظات کا اپنے طور پہ اظہار کیا ہے. یہ خان صاحب جو آ رہے ہیں نا یہاں پہ اسلام آباد کی بندش کے لیے, ایم کیو ایم پاکستان کی کیا اوپینین ہے؟ یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں عمران خان صاحب, غلط کام کر رہے ہیں, غیر جمہوری کیا؟ میں دیکھیے, جہاں تک اس کے غیر جمہوری اور جمہوری کا تعلق ہے تو بہت واضح ہے کہ تمام پارٹیوں کا یہ آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں دھرنا دے سکتے ہیں, ریلی نکال سکتے ہیں, ایک خاص حد تک احتجاج بھی کر سکتے ہیں جس میں کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو کسی قسم کی. اچھا میاں صاحب, میں بہت معذرت سے آپ کو صرف اس لیے روک رہا ہوں تاکہ آپ کی بات مکمل ہو پائے. بالکل یہیں سے شروع کروں گا بہت معذرت کے ساتھ. مجھے لندن سے شیخ رشید احمد صاحب نے جوائن کیا ہے, ذرا ان سے بات کرے. بالکل آپ سے ہی آغاز کروں گا یہیں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بادامی بھائی. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. سر لندن خیریت سے ہیں؟ خیریت سے ہی ہیں جی. آپ ایک مہینہ چھٹی کرتے ہیں, ہم نے 2 دن کر لی تو کون سی قیامت آ گئی. چھٹی آپ جتنی جائے کریں, لیکن وہ کوئی ذاتی نوعیت کا ہی تھا نا دورہ جو بھی, یہاں تو بڑی پتہ نہیں کیا خبر. ذاتی کوئی سیاسی نہیں تھا کوئی. آپ سیدھا سوال پوچھیں, چھوڑیں ادھر ادھر گرا پھرا. اچھا طاہر القادری صاحب سے رابطہ ہوا؟ کوئی ملاقات نہیں ہوئی. سب جھوٹ اور غلط ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. ان کا کل فون آیا تھا, آج بھی فون آئے گا ابھی, لیکن کوئی 30 اکتوبر کی نہ دعوت دی ہے میں نے, نہ انہوں نے دعوت, نہ مجھ سے اس پہ بات ہوئی ہے. اور نوٹ میں کہتا ہوں کہ میری طاہر القادری, وہ لندن میں تھے ہی نہیں. ایسی بس پاکستان میں ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے ملاقات کا. پتہ نہیں ان کے پیچھے کون ہے جس نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا ہے. میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی. کل ان کا فون آیا تھا, تفصیلی بات ہوئی. کس بارے میں بات ہوئی کل جب فون آیا تھا؟ جی سر, کل جب فون آیا تھا تو کس حوالے سے بات ہوئی؟ ظاہر ہے ملک کے حالات کیا ہیں اور کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ میں یہ کہنا کہ ان کو میں نے 30 اکتوبر کی دعوت دی بالکل غلط ہے. انہوں نے سیاسی معاملات اور سوالات اور حالات واقعات سب پہ بات ہوئی, تبادلہ خیال ہوا جو 2 سیاستدانوں کے درمیان ہوتا ہے. وہ میرے بھائیوں جیسے ہیں تو ظاہر ہے میں ان سے کھل کے بات کرتا ہوں. 30 اکتوبر کے ایشو پہ کوئی بات نہیں ہوئی. اب جب فون آئے گا, ہوتا ابھی آ جائے یا کل جب بھی آئے, تب آپ دعوت دیں گے کہ ہم بڑے خواہش مند ہیں کہ آپ شرکت کریں اس میں 30 اکتوبر میں؟ نہیں, یہ عمران خان کا کام ہے بھائی, میرا کام نہیں ہے. یہ عمران خان کا کام ہے کہ وہ دعوت دے. میں عمران خان اگر مجھے کہتا تو میں ضرور ان کو دعوت دیتا. عمران خان نے مجھے کہا ہی دی ہے تو انہیں دعوت دینی. اچھا خان صاحب نے آپ کو نہیں کہا کہ, یعنی اس کا مطلب یہ خبریں بھی غلط ہیں کہ شیخ رشید صاحب کو ٹاسک دیا گیا کہ جناب 30 اکتوبر میں قادری صاحب کو بھی آن بورڈ لائیں, یہ خبریں غلط ہیں, آپ تردید کر رہے ہیں ان کی؟ بالکل غلط خبر ہے. بالکل کوئی مجھے ٹاسک نہیں دیا گیا. اگر مجھے کوئی دیتا تو میں محنت سماجت کر ہی لیتا. مجھے کسی نے یہ ٹاسک نہیں دیا. ٹھیک ہے. آپ کی سر ذاتی رائے کیا ہے ویسے شیخ صاحب, کہ قادری صاحب ہوتے تو بڑا اچھا ہوتا, یا بس یا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اچھی بات ہے, اگر ہوتے تو اچھا ہوتا, نہیں ہوتا پھر بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اگر 30 ستمبر طاہر القادری صاحب کے بغیر بہت اچھا ہو گیا تو 30 اکتوبر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھا کرے گا. کیا ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں سر 30 اکتوبر کو, کیا کریں گے؟ دھرنا دیں گے جی, شہر بند کریں گے, روڈ بند کریں گے, برج بند کریں گے, ٹرینیں بند کریں گے, ایئر لائن بند کریں گے. کوشش کریں گے کہ پیناما لیکس کا فیصلہ ہو جائے اور یہ چور تیار ہو جائے اپنے ٹرائل کے لیے. اگر یہ چور نہیں ہے تو, اگر چور ہیں تو پھر ہمارے ساتھ طاقت کا مظاہرہ کریں گے تو ہم انشاءاللہ صبر سے ان کا مقابلہ کریں گے. تو یعنی جب تک یہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہیں کر رہے, استعفیٰ نہیں دے رہے, آپ نہیں اٹھ رہے اسلام آباد سے؟ میں عمران خان کے ساتھ ہوں, جو فیصلہ وہ کرے گا اس کے ساتھ پیرا دے گی عوامی مسلم لیگ پوری 100%. خان صاحب کیا کہتے ہیں, وہ نہیں اٹھ رہے جب تک استعفیٰ نہیں ملتا؟ کہتے تو وہی ہیں اور ہم اس کے ساتھ ہیں. اور سر واپس کب تک آ رہے ہیں شیخ صاحب؟ میں 11 محرم کو انشاءاللہ. اور یہ جہانگیر ترین صاحب اور یہ چودھری سرور صاحب, یہ سب اپنے اپنے کام سے گئے ہیں, کوئی ایسا کسی کا اپنے کام ہے. لندن میں کیا کسی نے پلان کرنا, لندن میں پلان تو آصف زرداری نواز شریف ہی کر سکتا ہے. NRO2 کہ ہمارے خلاف کوئی مسئلہ نہ ہو, پہلے وہ پوری کوشش کرتا رہا کہ فوج سے کوئی ڈیل ہو, آصف زرداری نہیں ہوئی تو اب نواز شریف کی جھولی میں بیٹھ گیا. اب کہتے ہیں کہ میں نے غدار ہی نہیں کہا, میرے تو انکل ہیں یہ سارے. تو یہ انکلوں کا جو جمعہ بازار لگ گیا ہے, یہ پھر اب 30 اکتوبر کو ہی فیصلہ ہوگا کہ اصل انکل کون ہے اور کمپنی کی مشہوری کے لیے کون ہے اور مودی کا یار کون ہے. یہ سارے فیصلے 30 اکتوبر کو ہوں. NRO2 ہو گیا ہے, یہ آپ کی اطلاع, یہ ہو گیا ایک اور گیم طے ہو گئی دونوں کے درمیان؟
آپ کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ NRO2 ہو گیا، اور آصف زرداری نے پہلے پوری کوشش کی کہ فوج اور اس کے اداروں سے اس کی ہینڈلنگ ہو جائے. جب وہ نہیں ہوئی تو پھر اس نے نواز شریف کو ہی غنیمت جانا کہ سندھ کی اس کی پاکٹ منی چلتی رہے، سندھ کا اس کی جو خرچہ ہے دال پانی کا وہ جاری رہے، اور کوئی پارٹی سندھ میں مداخلت نہ کرے، اور پنجاب میں اس کو کوئی حصہ ملے. حصہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، کیا ہوتا ہے، یہ تو آنے والے مہینوں میں فیصلہ ہوگا. بس. اور تو سر آپ کو ذرا مایوسی ہوئی جن کو آپ نے پہلے ایک اور لقب سے مخاطب کیا، پھر شہزادہ کہا، اب تازہ ترین کیا بلا رہے ہیں آج کل آپ ان کو؟ میرا خیال ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو، ان کے حال پہ چھوڑ دو. باپ کی جیب کی گھڑی اگر وہ سمجھتے ہیں وہی سیاست ہے تو ان کو مبارک ہو. میں بچوں کی سیاست میں نہیں آ رہا، میں بڑوں کو ہی پکڑنا چاہتا ہوں اور بڑوں کو ہی انشاءاللہ پکڑوں گا. رائٹ، تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب، بہت نوازش، بہت بہت شکریہ. تو شیخ رشید صاحب ایک بات وضاحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان سے نہیں کہا ہے، چونکہ یہ تو کوئی راز نہیں کہ شیخ صاحب کا رابطہ مستقل رہتا ہے طاہر القادری صاحب سے. عمران خان صاحب نے شیخ صاحب سے بھی نہیں کہا ہے کہ وہ طاہر القادری صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ 30 کے اس میں میں جواب تو لوں گا، پی ٹی آئی سے اور پیڈ کے ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں، لیکن وہ میں پہلے بس عتیق صاحب کا کامنٹ کمپلیٹ تو کر لوں کہ جی عتیق صاحب، تو آپ اس عمل کو کیا کہہ رہے تھے، اس کو آپ غیر جمہوری نہیں، یعنی پی ٹی آئی اپنا جمہوری حق استعمال کرنے جا رہی ہے، کوئی غلط کام تو کرنے نہیں جا رہی آپ کی جماعت کی رائے میں؟ جی جہاں تک جو ہے بات بالکل، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو کر رہی ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو کیا واقع میں یہ احتساب کے لیے ہو رہا ہے، تو میری نظر میں شاید یہ احتساب سے زیادہ کچھ اور بھی ہے اس میں، اور وہ ہے خواہشات کی بات. خواہشات کی بنیاد پر وسیم بھائی کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا، اور نہ ہی خواہشات کی بنیاد پر کسی کو وزیر اعظم شپ سے ہٹایا جا سکتا ہے. ابھی یہاں گنڈا پور بھائی نے جو بات کی کہ جی ابھی تک جو ہے وہ کوئی وضاحت نہیں ہوئی، تو وضاحت بھی ہو جائے گی. مقاصد کی بات کی تو مقاصد تو سامنے نظر آ رہا ہے. اگر واقع میں ہی احتساب کی بات ہوتی تو ٹی او آر کمیٹی میں جب بیٹھے تھے تو کیا ٹی او آرز جو بنانے تھے وہ صرف اور صرف فرد واحد کے لیے بنانے تھے؟ کیا وزیر اعظم کے خاندان کے لیے بنانے تھے؟ قطعی طور پر نہیں. ایم کیو ایم نے سب سے پہلے یہ آواز اٹھائی کہ دیکھیے اگر آپ احتساب کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر چیز میں ساتھ ہوں گے، لیکن احتساب تمام ان لوگوں کا کریں کہ جنہوں نے ملک کو لوٹا، اور وہ پیسے چاہے باہر لے کر گئے یا یہاں. تو یہ بات کون نہیں مانا اس کمیٹی میں، کون نہیں مانا یہ بات؟ بس یہ پھر تو مصلحت کی نظر ہو گئی نا جی. سب کو معلوم ہے کہ ماننے والے کون کون تھے اور کیسے کیسے تھے. لیکن میں یہاں ہی کہوں گا کہ اب جیسے ابھی یہ 2 دن کا پہلے کا واقعہ ہے جو مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس تھا، اگر اس میں عمران خان صاحب بھی تشریف لاتے تو اچھا تھا. پوری دنیا کو میسج جاتا یونٹی کا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنا پیغام کشمیر کے معاملے میں وہ بھی دنیا تک پہنچاتے، کشمیریوں تک بھی پہنچاتے. لیکن وہ ان کا اپنا فیصلہ تھا، جو انہوں نے بہتر کیا سمجھا وہ انہوں نے کیا. یہاں کیٹاگوریکلی جب ہم ابھی آپ نے بات کی، شیخ رشید صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں، میرے شہر سے ہیں، پرانے تعلقات ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ان سے بھی ابھی انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم روڈ بند کریں گے، اسلام آباد بند کریں گے، برج بند کریں گے، سرکار بند کریں گے اور ٹرینیں بند کریں گے. تو وسیم بھائی اتوار کا دن ہوگا، سرکار پہلے ہی بند ہوگی، اسلام آباد میں ٹرین کوئی آتی نہیں ہے. میٹرو ہے نا، ٹوٹل 2.5 بریجز ہیں پورے اسلام آباد میں دائیں بائیں اگر دیکھا جائے، تو پھر وہ بند کس چیز کو کریں گے؟ میں یہ میٹرو چلتی ہے اور اتوار کے بعد پیر بھی تو آتا ہے. جی ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یا تو پھر وہ اعلان کریں کہ پیر کو بھی یہی موجود ہوں گے، منگل کو بھی یہی موجود ہوں گے، اور جب تک ایک بار پھر انگلی کھڑی نہیں ہوگی واپس نہیں جائیں گے، تاکہ ذرا ابہام جو ہے پی ٹی آئی سے ختم ہو جائے نا. بریک کے بعد پوچھتے ہیں. ویسے آن اے لائٹر سائڈ عتیق صاحب، اگر یہ منظر اسلام آباد نے دیکھا کہ جناب اسپتال بھی بند تو یہ بھی بند تو وہ بھی بند، تو مجھے یقین ہے باقی عوام کے لیے تو حیران کن منظر ہوگا، آپ کے لیے نہیں ہوگا، اس لیے کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر یہاں ہر دوسرے دن بند ہو جاتا تھا، تندور کی روٹی نہیں ملتی تھی، پتہ ہی آپ کو تو کیا حملہ ہوتا تھا. تو وہ تو آپ کو تو ایک بریک لینا تھا، بریک کے بعد بات کو آتا تھا. جی جناب، اعجاز چودھری صاحب میاں عتیق صاحب کو جو ہے وہ
ایجنڈا کچھ اور نظر آ رہا ہے 30 اکتوبر کے پیچھے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. اس شعر کا دوسرا مصرع نہیں پڑھوں گا میں, کچھ دوسرا مصرع نہیں پڑھ رہا, وہ جو ہے نا دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا, وہ نہیں پڑھ رہا. میاں صاحب نے جتنی بھی سیاست کی ہے, یعنی انہوں نے اصل میں بظاہر کوئی ہمیشہ اور ایجنڈا پورٹرے کیا ہے اور اندر ہمیشہ دوسرا ایجنڈا رہا ہے. اور جب تک کہ انہوں نے اپنے بانی سے برات اور نجات کا اعلان نہیں کیا, اب تو ہم ان سے بہت اچھی توقعات رکھتے ہیں کہ یہ پاکستانیت کے حوالے سے اور پاکستان بھر کی یعنی فلاح و بہبود کے حوالے سے اپنی سیاست کر رہے ہیں. تو اس لیے اب تو بہتر صورتحال ہے, ورنہ چونکہ وہ مائنڈ سیٹ ابھی اسی طرح کا بنا ہوا ہے تو دوسروں کے بارے میں وہ یہی رائے رکھتے ہیں. البتہ جس جوائنٹ سیشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, لمبی بات تو نہیں کرتا, میں نے نہیں کیا, وہ بھی انہوں نے کیا. دوسرے روز میں تو سوال کروں گا, ابھی تک میں نے نہیں کیا اس پہ ذکر. وہ میاں صاحب یوسیوں میں جو دال بٹی وہ سب نے میرا خیال ہے دیکھ لی ہے, اور سبجیکٹ میٹر کے اوپر میں سنجیدگی سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو کشمیر کا ایشو ہے نا جی, یہ ایک انتفادہ 89 میں ہوا تھا, مرکز میں بے نظیر صاحبہ تھیں اور پنجاب میں نواز شریف تھے, اور قاضی حسین احمد صاحب نے ایک تحریک یہ کی کہ ان کو کہا کہ 5 فروری کو ایک یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے. 27 سال سے وہ منایا جا رہا ہے, چھٹی ہوتی ہے, اس کے اندر روح نہیں ہے. نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں. مجھے کوئی ایک سنجیدہ کوشش جب سے یہ حکومت میں ہیں آپ بتا دیجئے انہوں نے کی ہو کشمیر کے لیے. اس انتفادہ میں تو 80,000 لوگ شہید ہوئے تھے, 10 سال تک وہ چلتا رہا تھا, کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگی. اور اب بھی جب یعنی برہان وانی شہید کی شہادت کو 65 روز گزر گئے تو پاکستان کی گورنمنٹ نے پہلی دفعہ لب کو کشائی کی تھی. یہ سارا ٹوپی لیکن آپ اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ اقوام متحدہ کے فلور پہ جب پاکستان کی نمائندگی ہو رہی تھی تو برہان وانی کا نام لے کر بات کی گئی, جس پہ بڑی آگ بھی لگی بھارت میں. میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن میں آپ سے جو پہلی بات کہہ رہا ہوں آپ اس کو بھی تو اپریشیٹ کریں. نہیں, یہ بات تو صحیح ہے. 65 روز کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ برہان وانی جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر شہید ہوئے ہیں. اور خود پارلیمنٹ کے سیشن میں میری اپنی رائے تھی کہ خان صاحب کو ضرور آنا چاہیے, تو ابھی میری رائے ہے, لیکن حکومت نے اپنی جانب سے جتنی زیادہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا وہ بھی ایک کھلا ہوا, کوئی راز نہیں ہے, شرکت بھی نہیں تھی, اور جو اراکین شریک ہو رہے تھے وہ بھی جس انداز کی غیر سنجیدہ گفتگو فرما رہے تھے وہ بہت قابل افسوس تھا. اس میں تو کوئی میرے خیال میں سے کوئی دو رائے نہیں ہے. اور وہ سیشن تو کشمیر پہ تھا. لیکن میں اس کے اوپر وسیم بھائی ایک فکرہ مجھے اجازت دے دیں, اگر آپ اجازت دیں تو کہہ دوں, ایک فکرہ میں کہہ دوں کہ یہ جو مسئلہ تھا نا کہ عمران خان نہیں تھے, میں آپ کو بتاؤں ہماری ایک سوچ سمجھ کے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا. اس کا سبب یہ تھا کہ عمران خان نے جو ہی قدم رکھنا ہے نا, جو کچھ مشاہد حسین صاحب نے, مشاہد اللہ صاحب نے اعتزاز حسن سے کیا, یہ اسی طرح پہلے روز ہی ہو جانا تھا. وہ ایک اور خواجہ حسن ہو جانا تھا, ہم نے حکومت کا ایک اور خواجہ حسن ہو جانا وہی نا, وہی اسی لیے کشمیر کے اوپر ہم نے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کر کے کشمیر کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ اس ایشو پہ اپنا پورا اتحاد اس پہ بھی لگیا. تو اگر آج کا موضوع یہ نہیں ہے, لیکن اب یہ بات چل نکلی ذرا سا ضمنی ایک تبصرہ اس پہ کرتے ہیں, آگے بڑھتا ہوں. سن لیجئے نا, اگر دوسرے روز شرکت نہ کر کے ہم نے یہ واضح کیا کہ ہم پاکستان کے اندر جو ایک بہت سنجیدہ مسئلہ 6 مہینے اور 6 دن ہو گئے ہیں, اس کے اوپر کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا, اور وہ اس نظام کو بنانے کی ضرورت ہے کہ جو پیناما پیپرز کی تحقیقات کرے, ورنہ تو یہ پاکستان برائے فروخت ہے. آپ کے وزیر خزانہ کو بہت بڑا اعزاز سنا ہے, کوئی دے دیا آئی ایم ایف نے یا کسی اور نے, بہترین وزیر خزانہ وہ کیا کر رہا ہے, تعریف کریں اس پہ آپ. وزیر خزانہ کا وہ کر کیا رہا ہے, وہ کر یہ رہا ہے کہ 36% اس نے گیس مہنگی کر دی ہے. ہر غریب کے گھر کے اندر آج صفحہ ماتم ہے, 500 روپے ماہانہ اس کے اخراجات میں آج اضافہ ہو گیا ہے. وہ ہے جس نے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ قرض ان 3.5 سالوں میں لیا, 1200 ارب روپیہ. اس نے دنیا میں 1.5-2-3% بانڈز ہوتے ہیں, انہوں نے سکوک بانڈ 5.5% کے اوپر لیے ہیں. یہ آپ یہاں پر ہو رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صرف پیناما کی تحقیقات ہونا ہی ضروری ہیں
اور اگر وہ ہوں گی تو چور پکڑے جائیں گے، ورنہ یہ چور قیامت تک نہیں پکڑے جائیں گے۔ جن لوگوں نے پارلیمنٹ کے اندر یہ خیال کر لیا نا کہ تحریک انصاف جلسے جلوس کرنا شروع ہو گئی ہے، ہم ان سے کہتے ہیں وہ بھی کریں، وہ جلسے بھی کریں، جلوس بھی کریں، لیکن اس ہدف کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے۔ اجازت بھائی، میں نے وہ دیگر مہمانوں کی طرف بھی جانا ہے، لیکن ایک ضمنی بس سوال کر کے تھوڑا سا پھر آگے بڑھ جاؤں۔ یہ جو آپ نے پارلیمنٹ میں شرکت نہ کرنے کی توجیہ بتا دی، لوگ اس سے ایگری یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں، بہتر نہ ہوتا کہ وہ عمران خان صاحب جب مستقل کوٹ کر رہے تھے کہ دیکھو جب پاک بھارت کشیدگی عروج پر تھی تو ملک کا چیف ایگزیکٹو لندن میں ہیرٹس میں گلی نمبر فلاں سے دکان نمبر فلاں سے اتنے پاؤنڈ کی یہ والی ٹائی خرید رہا تھا، اور یہ ٹھیک کہہ رہے تھے، بڑے افسوس کی بات تھی وہ۔ لیکن وہی عمران خان صاحب جب پاکستان میں اعلیٰ ترین سیاسی قیادت کا پہلا اجلاس کشمیر سے متعلق ہوا، اگر وہ زحمت کرتے ذرا نتھیا گلی سے آیا تھے اس طرف، تو بہت ایک اچھا پیغام نہیں آتا آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے تحریک انصاف کا ایک بہت مناسب وفد جو پارلیمنٹ کے اندر ریپرزینٹ کرتا ہے وہ موجود تھا۔ تحریک انصاف میں عمران خان صاحب زیادہ مناسب آدمی تو کوئی بھی نہیں ہے نا، پیرس میں نہیں ہے، وہ تو مناسب ترین ہو جاتا ہے، خان صاحب آیا تھے، اسپین میں نہیں ہے، آسٹریلیا میں بھی نہیں ہے، نتھیا گلی اسلام آباد سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر پاکستانی کی ایک جگہ ہے، نتھیا گلی باہر نہیں ہے۔ آپ کے حکمران تو 2 منٹ لگتے ہیں تو آرام کرنے کے لیے لندن تشریف لے جاتے ہیں وہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے، اس لیے وہ کوئی قابل اعتراض ایسی بات نواز نہیں ہے۔ شریف صاحب کی لندن میں موجودگی تھا، نواز شریف صاحب کی پاکستان میں غیر حاضری تھا، معاملہ کیا تھا؟ محمد نواز شریف صاحب سے اختلاف ظاہر کرنا از بس ضروری ہے، دوسرے ہم پہلے روز لیکن جب محمد نواز شریف کشمیر میں بات کر رہا ہو تب بھی اختلاف ظاہر کرنا ضروری ہے، کا اندازہ سینما میں تو کریں آپ، بالکل صحیح بات ہے، بالکل اختلاف ظاہر کرنا ضروری ہے۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کشمیر کے اوپر ہم نے یکجہتی کی، ہم اے پی سی کے اندر اٹینڈ کیا، پورا پارٹیسپیٹ کیا، ریزولوشن میں ہم نے حصہ لیا، انہوں نے بڑا پھسپھسا سا ریزولوشن تیار کیا تھا، ہم نے ریزولوشن اس پوائنٹ آگا۔ اچھا میاں عتیق صاحب ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں پھر آؤں گا ریزولوشن ٹھیک کرواتے نا، ایک بات، اگر یہ وہاں پارلیمنٹ کا بائیکاٹ ہے، پارلیمنٹ کا جب بائیکاٹ ہے یہ پارلیمانی سیاست کے اندر ہوتا ہے، یہ سب پارٹیاں کرتی ہیں، ایم کیو ایم بھی کرتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے، ہم نے بھی ایک دن کے لیے موقف کیا تھا؟ کر دیا۔ موقف تو اپنا بتا دیا نا انہوں نے اے پی سی میں جا کے میاں عتیق صاحب، موقف بتا دیا جی بھائی اے پی سی میں تو پھر آج جب ریزولوشن کے اوپر یہ اعتراض کر رہے ہیں، ان کا بنتا نہیں اب ریزولوشن پہ اعتراض کرنا، یہ اس وقت اعتراض کر رہے ہیں؟ آپ نے بات ہی نہیں سنی، آپ نے بات ہی نہیں سنی ریزولوشن، میاں صاحب آپ نے بات نہیں سنی، آپ بات ہی نہیں سنی، میں نے سنی جناب، آپ نے جتنی بات کی ہم نے تیار کیا، ریزولوشن والی بات۔ میاں صاحب بات سن لیں، میاں صاحب بات سن لیں، آپ بات سن لیں، میں نے یہ عرض کیا کہ اس ریزولوشن کو جو وفد تحریک انصاف کا گیا تھا اس نے درست کیا اور اس کے اندر جان ڈالی، ہم پوری طرح اس ریزولوشن کے ساتھ ہیں، پوری دنیا کو ہم نے بتا دیا۔ آپ سن تو لینا، وہ پارلیمان کی ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں اعجاز بھائی، وہ پارلیمان کی ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں، کون موجود نہیں تھا؟ جی میں بھی اسی ریزولوشن کی بات کر رہا ہوں بھائی، وہ تو آخری دن فائنل ہوا ہے ریزولوشن، میں تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے کون سے لوگ ان کے گئے تھے اس ریزولوشن میں، ایک لفظ مذمت جناب اے پی سی میں تو جو ڈسکشن ہوئی تھی ریزولوشن جو ہے فائنل ڈے، آپ نے کیا ریزولوشن کیا؟ اور کشمیر کے اوپر ریزولوشن جو ہے نا آج آپ نہیں بات کر سکتے چودھری صاحب، آج آپ نہیں بات کر سکتے، آپ تو وہی کام کرتے ہیں کہ نہ کھیڈا کے ڈنڈے آنگے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ یعنی ایم کیو ایم بات کرے گی، ایم کیو ایم بات کرے گی، ایم کیو ایم بات کرنے کا حق رکھتی ہے، ایم کیو ایم پارلیمنٹ میں موجود ہے، ایم کیو ایم نے پارلیمنٹ سے بات کرنے گئی تھی، ایم کیو ایم نے اپنی ذمہ داری محسوس کی تھی، آج آپ جو ہے نا یہ جب الیکشن ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ الیکشن پر اعتراض کرنے اور اپنی لگ پارٹی جاتے کے ہیں۔ حیثیت سے بھی کشمیر کی آزادی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، ایم کیو ایم کے بارے میں کیا پتا ہے کل کیا کہتی وہ ہے، آئندہ مانتے کیا ہیں آپ کہے کی گی؟ کمٹمنٹ جو بھی ہے، نظر آ گئی آپ کی کمٹمنٹ، آپ پر تو الزام لگ گیا ہے۔ اگر وسیم بھائی ذرا ایک پوائنٹ میرا سن لیجئے گا، ذرا چودھری صاحب خاموشی سے سن لیں، اگر ہم نے یہ کام کیا ہوتا ہم اس دن وہاں موجود نہ ہوتے، ایم کیو ایم پاکستان کو ایک اور سرٹیفکیٹ سٹیمپ لگا کر دے دیا جاتا ہے غداری کا، یہ آپ سمجھ لیجئے۔ آج اگر یہ نہیں تھے وہاں پر تو اسی لیے ان کے بارے میں بھی لوگوں نے بات کر دی کہ شاید ان کو دلی سے کال آ گئی کہ جا کر اٹینڈ مت کیجئے گا۔ اور سر ویسے ابھی تو اچھا ویسے عتیق صاحب چلیں آپ چلیں پوائنٹ آگے اس پہ مزید ورنہ نئی بحث شروع ہو جائے گی۔ خرم صاحب جی خرم صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ کشمیر پہ ہر پاکستانی کا دل اکٹھے دھڑکتا ہے، اور اگر کشمیر کے اوپر یہ اس طرح بات کر رہے ہیں دونوں میرے بھائی، جس طرح کہ کشمیر بذات خود پاکستان میں متنازع بات ہے،
پاکستان میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے شاید نواز شریف صاحب کے علاوہ جس کا دل کشمیریوں کے ساتھ نہ دھڑکتا ہو. لہٰذا اس ایشو پہ ٹائم ضائع کرنا, اجلاس اب میں آپ نے بھی یہ جملہ آنا کہہ کر اس کو متنازع تو بنا دیا نا پاکستان کے اندر ہی, ایک شخص کو سنگل آؤٹ میں نے تو نواز چیف شریف ایگزیکٹو ہے صاحب ملک کا, جس پر آپ 1 کروڑ اختلاف محترم کیجیے, نواز لیکن کشمیر کے معاملے میں بھی آپ نے ان کو ایکسکلوڈ ون سائڈ کر دیا آپ نے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں تو آپ کو دلائل کی بنیاد پہ کہتا ہوں, کلبھوشن سنگھ کا نام نہ لینا چاہیے, رمضان شوگر ملز پہ انہوں نے بڑا زور شور سے چیلنج کیا تھا نا, جب ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ وہاں انڈین ملازمتیں کر رہے تھے اور انہوں نے ان کو رکھا ہوا تھا. تو اگر آپ کو یاد ہو, حمزہ شہباز صاحب کے, یہ حمزہ شریف صاحب کے بیٹے نے چیلنج کیا کہ جی ہم 24 آورز کے اندر پاکستان عوامی تحریک کو عدالت میں لے کے جائیں گے. انہوں نے ہم پہ لائبل کیا ہے. ہم آج بھی اسی سٹینڈ پہ قائم ہیں, ہم چیلنج کرتے ہیں, آج پرائم منسٹر کو چیلنج کرتے ہیں, آل شریف کے پورے خاندان کو چیلنج کرتے ہیں کہ آئیں, بسم اللہ بازار میں آئیں, بتائیں کہ آپ نے انڈین ملازم. آج میں آپ کو 2 اور پیسز آف انفارمیشن بتائیں, 2 بتائیں. لنڈن کے فلیٹس کے اندر ایک ملازم بھی پاکستانی نہیں ہے, سب ہندوستانی ملازم ہیں. جدہ کی فیکٹری میں ایک بھی پاکستانی ملازم نہیں تھا, سب کے سب انڈین ملازم تھے. یہ ایک پرائم منسٹر کی یہ آپ شخصیت ہے. ٹھوس معلومات کی بنیاد پر یہ 2 دعوے کر رہے ہیں میرے پروگرام میں گنڈاپور صاحب. بالکل, ہم نے تو دیکھے نا جب رمضان شوگر ملز کا دعویٰ کیا, کہاں ہے وہ چیلنج؟ انہوں نے اس وقت کہا جی ہم پاکستان عوامی ان 2 باتوں پر بھی آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ حکومت آپ کو غلط ثابت کر کے دکھائے یا آپ کو عدالت لے کے جائے, جو آپ نے ابھی بھی کیے 2 دعوے. بسم اللہ, ہمارا آج پھر چیلنج ہے کہ یہ ہم کو آل شریف سب ہم کو لے کے جائیں اور ہم بتائیں گے وہاں کہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے رمضان شوگر ملز میں. یہ کیا کمال کی بات ہے کہ ابھی ڈاکٹر طاہر القادری کی پریس کانفرنس ختم نہیں ہوتی, رمضان شوگر ملز میں آگ لگ جاتی ہے. وہ آگ کیوں لگی؟ اور وہ مل میں نہیں لگی, وہ مل میں نہیں لگی, وہ صرف ریکارڈ کے ایریے میں لگتی ہے. اور پھر آج بھی میرا یہ سوال اپنی جگہ کھڑا ہے, یہ میں پہلے بھی ARY کے پروگرام میں کر چکا ہوں, آج پھر میں دہراتا ہوں. کسی اور آدمی کو ہندوستانیوں کے لیے ویزے دیے گئے ہوں جس میں کوئی شرط نہ ہو, پورے پاکستان میں وہ گھوم سکتے ہیں. 10 سال کا ویزا ہے. آپ وسیم بادامی ایک ریسپیکٹیبل شہری ہیں پاکستان کے, آپ 15 دن کا ویزا تو لے کے مجھے دکھا دیں ہندوستان کا. آپ کو اگر دیں گے, آپ کہیں میں زیارت کے لیے اجمیر شریف جا رہا ہوں, آپ کو اجمیر شریف سے باہر قدم نہیں رکھنے دیں گے. پولیس کی رپورٹنگ کے بغیر بہت سینئر آرٹسٹ آئے ہوئے تھے انڈیا کے, 1 دن کے لیے لاہور آئے تھے, ان کو پولیس ایگزمپشن نہیں ملی. آپ کہہ رہے ہیں 10 سال کے ویزے دیے گئے نواز شریف صاحب کے کہنے پہ ہندوستانیوں کو. بالکل, بے شک, میں یہ بھی چیلنج کر رہا ہوں. کتنے ہندوستانی؟ FI غالباً 52 ہیں یا تقریباً, میں ایگزیکٹ فگر نہیں بتا, 50 سے زیادہ. 50 سے زیادہ. اچھا, فردر اس پہ ایک بات کروں, FIA ان کا ریکارڈ کسی کو نہیں دے گی. اچھا, یہ بھی میں چیلنج کرتا ہوں, عدالت کو بھی نہیں دے گی FIA ان کا ریکارڈ. یہ چیلنج کر رہا ہوں. چلے بڑے کسٹم والوں کو اجازت نہیں ہے ان کا سامان چیک کرنے کی. یہ بھی میں چیلنج کر رہا ہوں. یہ بھی ایک اور چیلنج. صحیح ہے, ٹھیک, سارے بڑے پوائنٹ. آئیے آپ حکومت کے کل کسی نمائندے سے لے لیں. وہ نہیں, وہ ARY کا بائیکاٹ کر دیا انہوں نے, ARY کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. مجھے پتا ہے ARY کا بائیکاٹ کیا نا, لیکن میں جو بیان دے رہا ہوں یہ ایک نیشنل ٹیلی ویژن چینل کے اوپر دے رہا ہوں. کل وہ عدالت میں جائیں اور کہیں کہ جی نواز جھوٹ بولتا ہے. بالکل صحیح, بریک لے لوں میں, بالکل صحیح بات ہے. خرم نواز گنڈاپور صاحب نے کیٹیگوریکل بہت سارے چیلنجوں کہہ رہے ہیں, اس میں باقی چیلنجز تو میں پہلے بھی کر چکا ہوں, لیکن 2 چیلنجز آج پہلی مرتبہ کر رہا ہوں. کہہ رہے ہیں لندن کے فلیٹس میں ایک بھی پاکستانی ملازم نہیں ہے, سب ہندوستانی ہیں. یعنی یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ سارے غیر پاکستانی ہیں, نہیں, کہہ رہے ہیں سارے ہندوستانی ہیں. جدہ کی فیکٹری میں ایک بھی پاکستانی نہیں ہے اور سارے غیر پاکستانی نہیں ہے, سارے ہندوستانی ہیں. خرم نواز گنڈاپور صاحب کیٹیگوریکلی چیلنج کر رہے ہیں اور یہ نہیں کہہ رہے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں خرم صاحب؟ جی آواز کھول دیں. کرتا چلوں. جی اگر آپ کو ضرورت ہو تو میں لنڈن کے فلیٹس کے امپلائیز کے نام آپ کو دے دوں گا. مجھے دے دیں, میں آنر دکھاؤں گا, میں آنر یہ دکھاؤں گا اس کو. میں ٹھیک ہے, یہ آپ سے
لیکن آپ کی ذمہ داری میں دکھاؤں گا تاکہ اگر انہوں نے کوئی سو کرنا ہو تو آپ کو کر دیں. میں کہاں عدالتیں بھگتتا پھروں گا وہ نہیں, میں ٹی وی میں میرے منہ سے کہلوا دیجیے گا, میں خود دکھاؤں گا. میں کہوں گا خرم نواز صاحب نے یہ لسٹ دی ہے, میں آن ایئر دکھاؤں گا اس کو. اور کہہ رہے ہیں جدہ کی فیکٹری میں بھی ایک بھی پاکستانی نہیں ہے, سارے غیر پاکستانی نہیں ہیں بلکہ ہندوستانی. اور ساتھ میں یہ چیلنج نہیں کر رہے کہ مجھے غلط ثابت کریں, بلکہ کہہ رہے ہیں اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں کہ جناب مجھے عدالت میں لے کر جائیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں خرم نواز گنڈا پور صاحب. وقفے کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جناب پروگرام کا یہ آخری حصہ, عتیق صاحب میں آپ سے آغاز کرتا ہوں. آپ بتائیے آپ کو لگتا کیا ہے کہ ہوگا کیا 30 کے بعد 30 یکم 2 پھر کیا ہوگا کیا؟ دیکھیے ابھی تک کی جو صورتحال ہے کہ جو لاہور میں ایک پاور شو کیا گیا اس کے بعد رزلٹ تو کوئی ایسا خاص نہیں آیا. کیسا پاور شو تھا آپ کے خیال میں؟ اچھا تھا, برا تھا, مناسب تھا, غیر مناسب, کیسا تھا؟ نہیں دیکھیے پاور شو تھا, وہ بالکل حق ہے. پھر وہی بات ہے, ایک پارٹی ہے ملک کی, یہ رائٹ تو ہے ان کا, لیکن آپ کا کیا خیال ہے کیسا ہوا؟ اٹ واز اے گڈ شو بائی پی ٹی آئی. سوری وسیم بھائی آواز کٹ رہی ہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ You think it was a good show by پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیے بات اس میں گڈ اور بیڈ کی نہیں ہے, انہوں نے اپنی پاور شو کیا اور وہ یہی ایک پاور شو اسلام آباد میں بھی کرنے جا رہے ہیں. اب کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ وقت آنے پر ثابت ہوگا. لیکن بات آگے جو سوچنے والی ہے, کیا واقع میں ہی وزیر اعظم سے استعفیٰ لے سکیں گے جیسا کہ عمران خان صاحب نے کہا؟ اب اگر استعفیٰ نہ لے سکے تو پھر احتساب کہاں ہوگا؟ میری نظر میں تو اگر قانون سازی کی جائے اور استعفیٰ جو ہے وہ وہاں پر لیا جائے کہ جہاں لینے کی بات ہے تو تب بات بنے گی. کورٹس میں پراپرلی جا کر اپنے کیس کو پریزنٹ کریں, وہاں پر جو خامیاں ہیں ان کو سب کے سامنے لائیں, جو چیزیں الزام مت لگائیں. یہاں کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اکثر, ہمارے بارے میں بھی اکثر کہا جاتا رہا کہ لندن میں اتنے ہم جو ہے نا وہ جا کر دستاویز دکھائیں گے, کاپیاں آ گئی ہیں. ایک ہمارے ہی محترم دوست ہیں, وہ میں کیا کہوں, بہرحال فیصل وارڈا نام ہے ان کا, لندن میں بہت سے چوک پہ کھڑے ہو کر وہاں پہلے بھی کہتے رہے اب بھی کہہ رہے ہیں. تو اگر مقصد پی ٹی آئی کا صرف اور صرف الزام لگانا ہے, وزیر اعظم کو, وزیر اعظم کے خاندان کو ملائن کرنا ہے, تو اس سے میرے خیال میں قوم جو ہے لیکن وہ یہ باتیں ایک بات بتا دیں مجھے, آ چکی ہے. یہ بات یاد ہے, ریکارڈ کی بات ہے. بھائی سے ایک سوال ہے, اچھا سوال, میرا ایک سوال ہے عتیق بھائی سے کہ ماڈل ٹاؤن کے معاملے پہ کیا یہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں یا کسی اور کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بتائیں جی عتیق نہیں صاحب. سر, ماڈل ٹاؤن والا معاملہ جو ہے بالکل سراسر زیادتی ہوئی ہے, ظلم ہوا ہے. ہر طرح سے ہم جو ہے نا وہ حکومت کے خلاف ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جو لوگ جو اس میں انوالو ہیں ان کو سزا مل جانی چاہیے تھی آج تک. یہ تو زیادتی کے اوپر زیادتی والی بات ہے. جواب آپ کے لیے پھر میدان میں آپ لوگ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ بتائیں. کون سے میدان میں جناب؟ ہم تو ہر چیز میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. نہیں, دھرنے میں تو آپ دیکھیے لاسٹ ٹائم بھی قادری صاحب کے ساتھ جب بھی بات ہوئی, دھرنے میں تو پارلیمنٹ کو آپ بچا رہے تھے. ہم تو قاتلوں کا احتساب کرنے گئے تھے. دیکھیے پارلیمنٹ جو ہے ہم کو تو لاکھ لوگ لے کے جانے پڑے ایف آئی آر کروانے کے لیے. سر جی کہاں تھا وہ پارلیمنٹ؟ بہت زیادتی ہے جناب. میں تو یہاں تک ہی کہتا ہوں کہ دیکھیے گنڈا پور صاحب, آپ باقی جماعتوں کی طرح متحدہ قومی موومنٹ کے رویے سے بھی مایوس لگ رہے ہیں مجھے. آپ مجھے باقی جماعتوں کی طرح امکن سے بھی مایوس لگ رہے ہیں گنڈا پور صاحب. جو اپنے شہداء کے خون کے لیے ایف آئی آر کٹوانے گئے تھے, ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھی جماعتوں نے کہا یہ میلی چادروں والے لوگ بشمول ہیں. آپ ایم کو بھی گناہ کا حصہ دار سمجھتے ہیں گنڈا پور صاحب. دیکھیے میرا سوال, میں نے نہیں کہی, آپ پر میرے پر مت آئیے. میں آپ ایم کو بھی ذمہ دار سمجھتے ہیں اس گناہ کا. آخری منٹ لوں گا. دیکھیے جو کہنے کی بات ہے, جو زیادتی کی جا رہی ہے, جو سیاست جو ماڈل ٹاؤن کے وقت ہمارے شہداء کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے وہ ظالم تھے. جو پارلیمنٹ میں اس وقت کھڑے ہو کے تماشا کر رہے تھے ہمارا, وہ ظالم تھے. اور انشاءاللہ وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے. جنہوں نے تماشا کیا آپ ان کو ضرور کہیں یہ جو والی بات نہ کریں. ظلم ہوا کلیئر کر دیں. جی میں بھی کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. کیا جی میں
کلیئر کر دیں بھائی آج والی اب یہ ظلم میرا والی بات سوال سن نہیں ہے، لیجئے گا عتیق جو صاحب کی ہمارے گزارش ساتھ بھی ہو رہا ہے کلیئر ذرا کر اس دیں کو بھی سن لیں کہ آپ ان کا شمار کس صف میں کر رہے ہیں، کراچی یہ بتا دیں میں جس گنڈا پور طرح صاحب۔ سے 22 تاریخ والے واقعے اس سے پہلے میرا سوال تھا عتیق صاحب کی گزارش بھی ہے، ہمارے کلیئر کر دیں۔ ساتھیوں کو پکڑا جا رہا ہے، کیا خرم نواز صاحب آپ نہیں کہیں گے یہ بھی تو ظلم ہے؟ سیاسی کارکنوں کو کس محترم، بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ سیاسی جو قیدی بنائے گئے ہیں ان کو کس لیے؟ مجھے ایک کے سوال دفتر کا کیوں آپ بند بھی ہیں؟ جواب دے دیجئے، مجھے آپ وسیم بھائی ایک کوئی سوال ایک کا آدھ جواب فکرہ دے مجھے بھی دیجئے۔ جہاں پہ آپ پارلیمنٹ میں کلوزنگ نماز کتنی آتی دفعہ یہ چیز لے کے چلے ہیں؟ آپ تو آج بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یا تو آپ نے پارلیمنٹ یا کا کس کو کہہ بائیکاٹ رہے ہیں؟ کیا ہوتا، آپ پارلیمنٹ کو میں کہہ رہے ہیں استعفیٰ عتیق دیا صاحب، مجھے ہوتا تھوڑی کہہ کہ رہے ہمارے ہیں، آپ ساتھ کو کہہ رہے ظلم ہوا ہے۔ ہیں کہ آپ نواز شریف آپ صاحب کے اس کھڑے ظلم پہ خود آپ معصوم احتجاج ان کو کریں، پوچھیں کس نہیں، کو یہ کہہ تو رہے ہیں؟ آپ خرم نواز احتجاج صاحب کریں، آپ مجھے ہم پارلیمنٹ کے کیمرہ دروازے پر میں ملے، آپ مجھے پارلیمنٹ کے اب جواب لے لیجئے گا، آپ مجھے پارلیمنٹ کے دروازے پر ملے، آپ مجھے پارلیمنٹ کے اندر ملے، تب بھی میں نے آپ سے یہی کہا کہ جناب ہم جس قابل ہیں ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی آواز پارلیمنٹ کے باہر بھی اٹھا رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی اٹھا رہے ہیں۔ عتیق بھائی آپ اب اس کے ساتھ پتہ نہیں اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں وہ آپ تو کی اس جماعت کھڑے ہونے میں متحدہ کیا قومی آپ نے موومنٹ دیکھ لیا؟ جس کا تو نیا نام قاتلوں کے پاکستان، ساتھ اس کی کھڑے بات ہیں نا کریں۔ بھائی، قاتلوں کے ساتھ کہاں آپ کھڑے ہیں کھڑے ہیں۔ جناب؟ ہم نے کیا کیا ذرا بتائیے تو صحیح، جو آپ کا موقف درست ہے میں اس یہ میں آپ بتاتا کے ہوں، ساتھ کھڑے ہیں، دیکھیں، اگر کسی اور کا فرق موقف یہ ہے، درست ہوگا جلدی ابھی تو بتا جو دیں ہم میرے اعجاز اپنا بھائی سے رونا بتا رو دیں۔ رہے ہیں اس کو سننے والی نہ کوئی پولیٹیکل جماعت ہے نہ ہی کوئی باہر والے ہیں، ہمارا رونا بھی تو سن لیجئے، جس طرح میرے ساتھیوں کو پکڑا گیا ہے، ایم کیو ایم کے ذمہ داروں کو پکڑا گیا ہے، ایسا ظلم تو نہیں کسی کے ساتھ بھی ہوا۔ جو اسٹیبلشمنٹ کی سازش ایم کیو ایم کو آج بھی ختم کرنے کی ہے اس پر تو کوئی بات نہیں کر رہا ہے، نہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی بات کر رہا ہے نہ پارلیمنٹ کے باہر کوئی بات کر رہا ہے۔ گلفراز خٹک کو کس چیز میں پارلیمنٹ کے اندر آپ بات کریں نا، آپ تو کر رہے ہیں نا، فاروق ستار صاحب تقریریں کرتے ہیں روزانہ، آپ احتجاج کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وسیم بھائی ایک منٹ ذرا مجھے جلدی کہہ لیں، اعجاز بھائی بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک میں جملہ بول لوں، جلدی ایک ایک جملہ کہہ لیں، ایک کہتے ہیں کہ دیکھیے جس طرح سے ہمارے دفتروں کو ایک منٹ کا کوئی جو ہے نا کسی نے نوٹس نہیں دیا، چلو یہ پوائنٹ آ گیا، عتیق بھائی یہ پوائنٹ آ گیا، کیا وہ مال غنیمت تھا؟ چلو یہ پوائنٹ بھی آ گیا۔ اعجاز بھائی فائنل ورڈ آپ کہہ دیں، اعجاز بھائی یہ پوائنٹ آ گیا، نقطہ آ وسیم گیا۔ بھائی میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بات تو گنڈا پور صاحب نے ختم کر دی کہ میاں عتیق صاحب نواز شریف کی زبان بول رہے ہیں، میں کہتا ہوں ان کے چمچوں والی زبان بول رہے ہیں۔ ہم نے نہ نواز شریف پہ غلط الزام لگایا ہے نہ ان کے بانی کے اوپر کبھی غلط الزام لگایا تھا۔ ہم نے کہا تھا یہ غدار ہے، یہ غدار ہے، ہم نے کہا تھا یہ غدار ہے، بے غیرت آدمی ہے، یہاں کراچی کے اندر لوگ مر رہے ہیں، وہ 28 سال سے وہاں پہ جا کے بیٹھا ہوا ہے، ہم نے اس کے بارے میں بالکل ٹھیک کہا تھا۔ ہم نے کہا تھا یہ سارے قاتل ہیں، یہ قاتلوں کا ایک گروہ ہے، ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اور ان سے 17(2) لگنے چاہیے ان کے اوپر، اور ان کو کبھی سپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پاکستان کے غدار ہیں، یہ پاکستان کا نام لے کے پارلیمنٹ میں چلے گئے، لا تعلق کر دیا آج آپ کو چمچے نظر آ گئے ہیں، جو آپ کے حق کی بات کرے وہ ٹھیک ہے، جو آپ کی مرضی کی بات نہ کرے وہ چمچہ ہو گیا۔ لگائے ہیں گھروں سے برآمد ہو رہا ہے۔ قاتل کون ہے؟ جو پکڑا جاتا ہے اسے لا تعلقی کا اعلان اسلحہ کر دیتے برآمد ہو رہا ہے، ہیں، وہ غدار پکڑا گیا لا تعلقی، جو قاتل پکڑا گیا لا تعلقی، یہ کنٹینروں کے کنٹینر اسلحے کے کہاں سے آگے بھائی 22 فٹ گہرا تھا، 120 گز سارے میں وہاں پہ دبائے ہوئے ایسی ہیں۔ پانی کی ٹینکی جس میں پانی کا کوئی وہی نہیں تھا، پائپ ہی نہیں تھا، آج یعنی نواز شریف اور گھر کے سائڈ میں پانی کی ٹنکی ایک فلم چلائی اور اس میں وینٹیلیشن کا نظام تھا، یہ پاکستان کے عجیب و غریب پانی کی ٹنکی غدار ہیں یہ۔ چلے لیکن اصلہ آج کا موضوع نہیں ہے، پوائنٹ ٹھیک ہے، سب ان لوگوں کے اوپر چلیں ایک جملہ آخر مجھے بھی ایسے ابھی تو غداری ان کی نظر آ رہی ہے، انڈیا کے ساتھ کشمیر کے معاملے میں محب وطن ہے، یہ اس وقت تک انہیں معاف نہیں کرنا چاہیے، آرٹیکل 6 لگنے لوگوں سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے محب وطن گنڈا کا۔ پور صاحب آپ نے مجھے نام دینے، پیر کو دکھاؤں گا نام، گنڈا پور صاحب پیر کو نام دکھاؤں گا، باقی تو مہمانوں کا شکریہ، اللہ حافظ و ناصر۔